بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی کی تجدید کا مرکزی نقطہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جن کی تجدید کی دنیا میں اتنی شہرت ہوئی کہ لفظ مجدد ان کے نام کا قائم مقام بن گیا، ان کی تجدید دین کیا تھی؟ یہ درست ہے کہ دین اکبری نے اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے۔ کئی نظریات جن میں بعض بظاہر اور بعض حقیقتاً خلاف اسلام تھے، مسلم معاشرے میں جنم لے چکے تھے۔ آپ نے ان سب چیزوں کو اپنی دعوت و تبلیغ اور اپنے مکتوبات کے ذریعے ختم کیا، اور آپ کے ہاتھوں اسلام کی حفاظت و تقویت کا وہ تاریخ ساز اور عہد آفریں کام انجام پایا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ روح و فکر اسلام کی جلا اور تازگی، وقت کے سنگین ترین فتنوں کا استحصال، نبوت محمدی اور شریعت اسلامی کی صداقت اور ابدیت پر اثر نو اعتماد اور اعتقاد بحال کرنا، اور ایسی تلاش حقیقت اور خدا رسی کی کوشش کہ طلسم شکنی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بے نیاز ہو، وحدت الوجود اور ہمہ اوس کے عقیدہ اور نظریے کی پروردہ کشائی جو اپنے غلو و مبالغہ اور اشاعت و مقبولیت کے نقطہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ یعنی یہ فتنے کہ یہ اکبر کے دور میں عروج پر تھے، جس سے نہ صرف عقائد میں تزلزل پیدا ہو گیا تھا بلکہ مسلم معاشرہ بھی تشتت و انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ بدعات کی کھلی تردید و مخالفت، حتیٰ کہ بدعت حسنہ کے وجود سے بھی انکار، ان تمام چیزوں کی تجدید سے انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کے اکھڑتے ہوئے قدموں کو جمانے اور دین اکبری کے مخالف اسلامی اثرات کو ختم کرنے کی ایک انقلابی کوشش کی، اور اس میں وہ نہ صرف بڑی حد تک کامیاب بلکہ پوری حد تک کامیاب ہوئے۔ انہوں نے برہمنیت یا وحدت ادیان کی گود میں اسلام کو لے جانے کے بجائے دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حجازی کی نگرانی میں دیا، بلکہ حقیقت میں بر صغیر پاک و ہند کو ملت اسلامیہ اس ہماگیر اعتقادی، ذہنی اور تہذیبی ارتداد کے فوری خطرے سے محفوظ کر دیا جو بادشاہ اکبر جیسی باعزم اور قوی الارادہ شخصیت اور اس کے یگانہ روزگار سفیروں ملا مبارک ناگوری، فیضی اور ابو الفضل کی ذہانت سے ایک امر واقعہ بن کر سامنے آ گیا تھا۔ اس لیے اقبال مرحوم نے ان کے بارے میں فرمایا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ لیکن حقیقت میں ان کا اصل کارنامہ جس کے جلو میں ان کے سارے تجدیدی کارنامے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور ان کی تجدید کا اصل کارنامہ جس سے ان کے تمام انقلابی اور اصلاحی کاموں کے چشمے پھوٹتے ہیں اور دریا بن کر سارے عالم میں روا دواں اور جاری و ساری ہو جاتے ہیں، وہ نبوت محمدی اور اس کی ابدیت اور ضرورت پر امت کا اعتقاد بحال کرنے اور مستحکم کرنے کا وہ تجدیدی اور انقلابی کارنامہ ہے جو ان سے پہلے اس تفصیل و وضاحت کے ساتھ کسی مجدد نے انجام نہیں دیا، شاید اس لیے کہ ان کے زمانے میں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی اور اس کے خلاف کوئی مستحکم تحریک یا فلسفہ سامنے نہیں آیا۔ تذکرہ امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ صفحہ 27۔ آپ کے ان تجدیدی اقدام سے ان تمام فتنوں کا دروازہ بند ہو گیا جو اس وقت عالم اسلام میں منہ پھیلائے اسلام کے شجرہ طیبہ اور اس کے پورے اعتقادی، فکری اور روحانی نظام کو نگل لینے کے لیے تیار تھے۔ ان میں ایران کی نقوتی تحریک اور اس کے پیروکار، اکبر کا دین اکبری جو ہندوستان میں نبوت اور شریعت محمدی کی جگہ لینے اور اس کا بدل بننے کا مدعی تھا، اور اس میں وہ دینی بدعات بھی تھیں جو دینی زندگی، اعمال و عبادات اور معاشرہ و تمدن میں پھیلی ہوئی تھیں اور جن کی ایک مستقل فقہ مدون ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں وحدت الوجود کا فلسفہ بھی آتا ہے جو اپنے داعیوں اور علم برداروں کے بقول کشفی حقائق پر مبنی تھا۔ اس ضمن میں فرقہ امامیہ بھی آتا ہے جس کے اساسی عقائد میں امامت کا عقیدہ بھی ہے، جس میں امام نبی کا ہمسر اور مساوی بن جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے نبوت محمدی پر ایمان و اعتماد کی تجدید کی شاہ کلید سے وہ سارے بھاری اور پیچیدہ قفل کھول دیے جو یونانی اور ایرانی فلسفہ اور مصری اور ہندوستانی اشراقیت نے ایجاد کیے تھے۔ آپ نے ایک تیر سے ان سب فتنوں کو ختم کیا جن کا مسلمانوں کا ذہن طبقہ نشانہ بنا ہوا تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تجدیدی کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے عقل اور کشف دونوں کے ماورائے عقل علوم، ذات و صفات الہی کی صحیح معرفت، لاریبی علم اور قطعی ثبوت حقائق کے یقینی ادراک سے عاجز اور قاصر ثابت کیا۔ یعنی عقل اور کشف یہ چیزیں محسوس نہیں کر سکتے، ذات الہی کی صفات، لاریبی علم اور قطعی ثبوت اشیاء
یہ عقل اور کشف ان کا ادراک نہیں کر سکتے، اور یہ کہ ان کے حاصل کیے ہوئے نتائج شک و ریب اور خطا و لغزش اور غلط فہمی سے مبرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح عقل کا مرتبہ حواس سے ماورا ہے، اسی طرح نبوت کا مرتبہ عقل سے ماورا ہے۔ خدا کی تعظیم کا صحیح طریقہ معلوم کرنا نبوت پر منحصر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اطلاع اور تعلیم پر موقوف ہے۔ معرفت خداوندی میں عقلاء یونان نے سخت ٹھوکریں کھائی ہیں اور مضحکہ خیز غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ عقل کا خالص اور بے آمیز ہونا ممکن نہیں، اور وہ بھی داخلی عقائد و مسلمات اور خارجی عوامل و اثرات سے متاثر ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے فیصلے اور نتائج غلط ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عقل حجت میں ناقص ہے، حجت کامل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہے۔ پھر عقل کی قوت اور اس کا عمل محدود ہے، اس کا ایک دائرہ ہے جس سے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ جس طرح انسان کے حواس کے علیحدہ علیحدہ دائرے ہیں اور ان کا عمل انہی کے اندر محدود ہے، اسی طرح عقل اگرچہ اس کا میدان ان حواس ظاہری سے زیادہ وسیع ہے لیکن بہرحال محدود ہے۔ چنانچہ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے، عقل صحیح ترازو ہے، اس کے فیصلے یقینی ہیں جن میں کوئی جھوٹ اور کذب نہیں، لیکن تم اس ترازو میں امور توحید، امور آخرت، حقیقت نبوت، حقائق صفات الہی کے وہ تمام امور و حقائق جو ماورائے عقل ہیں تول نہیں سکتے۔ یہ ایک لا حاصل کوشش ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک ترازو دیکھی جو سونے کا وزن کرنے کے لیے ہے۔ اس کو اس ترازو میں پہاڑوں کو تولنے کا شوق پیدا ہوا جو ناممکن ہے۔ اس سے ترازو کی صحت پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اس کی گنجائش کی ایک حد ہے۔ اسی طرح عقل کے عمل کا بھی ایک دائرہ ہے جس سے وہ باہر وہ قدم نہیں نکال سکتی۔ وہ اللہ اور اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ وہ اس کے وجود کا ایک ذرہ ہے۔ اب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے عقل کے بارے میں مندرجہ ذیل ارشادات پر نگاہ ڈالیے جو ان کے مختلف مکاتیب سے اقتباس کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں، عقل اگر معرفت الہی کے مسئلے میں کافی ہوتی تو فلسفہ یونان جنہوں نے عقل کو اپنا مقتدیٰ بنایا ہے گمراہی کے بیاباں میں نہ بھٹکتے پھرتے اور حق تعالی شانہ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پہچانتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں جاہل ترین یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے حق سبحانہ و تقدس کو بیکار اور معطل سمجھ لیا، اور سوائے ایک چیز یعنی عقل فعال کے اس کو کوئی چیز کا فاعل اور سوائے ایک چیز عقل فعال کے اس کو کسی چیز کا فاعل اور خالق نہیں مانتے، اور وہ بھی ان کے خیال کے مطابق اس سے اضطراراً نہ کہ اختیاراً وجود میں آئی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے عقل فعال تراشی ہے، حوادث کو زمین و آسمان کے خالق سے ہٹا کر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اثر کو مؤثر حقیقی سے روک کر اپنی تراشیدہ چیز یعنی عقل فعال کا اثر مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک معلول علت قریبہ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اپنی نادانی سے ان اشیاء کی طرف نسبت نہ ہونے کو اللہ کی صفت کمال جانتے ہیں، اور اس کو بیکار اور معطل ماننے کو اس کی تعظیم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود زمین و آسمان کے خالق فرماتے ہیں اور رب المشرق والمغرب کے ساتھ اپنی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ ان بے عقلوں کو اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کچھ احتیاج نہیں اور نہ ان کے سامنے کچھ عز و نیاز ہے۔ مجبوری اور ضرورت کے وقت چاہیے کہ وہ اپنی عقل فعال کی طرف رجوع کریں اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل اسی سے چاہیں، اس لیے کہ اصل قدرت اور اصل اختیار ان کے نزدیک اسی کا ہے، بلکہ عقل فعال بھی ان کے خیال کے مطابق اپنے عمل میں مجبور اور غیر مختار ہے، اس لیے اس سے بھی اپنی ضرورت کی تکمیل چاہنا غیر معقول بات ہے۔ اصل یہ کہ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، ان الکافرین لا مولا لہم، یعنی ان کافروں کا کوئی سرپرست اور کارساز نہیں، ان کا کوئی بھی حامی و ناصر نہیں، خدا بھی نہیں اور عقل فعال بھی نہیں۔ عقل آخر کیا چیز ہے جو چیزوں کا انتظام کرتی ہے اور حوادث کے ظہور و خلق کی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے؟ محض اس کے ثابت ہونے اور اس کی ہستی میں ہزاروں اعتراض اور کلام ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت و وجود محض فلسفے کے گھڑے ہوئے مقدمات پر مبنی ہیں جو اسلام کے قواعد صحیحہ کی روح سے نامکمل اور ناقص ہیں۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو اشیاء کو قادر و مختار جل شانہ سے ہٹا کر اسے محض ایک فرضی اور موہوم شے کی طرف منسوب کرے گا، بلکہ خود ان چیزوں کو اس بات سے ہزار ننگ و عار ہے کہ وہ اپنے خلق میں فلسفے کی ایک تراشی ہوئی بے حقیقت چیز کی طرف منسوب ہوں، بلکہ یہ چیزیں اپنے نابود ہونے پر راضی اور مسرور ہوں گی اور ان کے موجود ہونے کی کوئی خواہش نہ ہوگی، اس بات کے مقابلے میں کہ ان کے وجود کی نسبت ایک بے حقیقت فرضی شے کی طرف منسوب ہو اور وہ قادر و مختار کی قدرت کی طرف منسوب ہونے کی سعادت سے محروم ہو جائیں۔ کبرت کلیمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا،
یعنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ دارالحرب کے کافر اپنے بت پرستیوں کے باوجود اس جماعت فلسفہ سے بہترین ہیں کہ حق سبحانہ و تقدس سے مشکل کے وقت التجا کرتے ہیں اور بتوں کو اس کے حضور میں شفاعت کے لیے وسیلہ بناتے ہیں۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک گروہ ان احمقوں کا یعنی حکماء یونان کو حکماء کے لقب سے یاد کرتا ہے اور حکمت کی طرف ان کو منسوب کرتا ہے۔ ان فلسفے کے اکثر مسائل خصوصاً الہیات میں جو مقصد اعلیٰ ہیں غلط ہے اور کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ حکماء کو ان کو لقب دینا جن کا سرمایہ جہل مرکب ہے آخر کس لحاظ سے ہے؟ ہاں البتہ طنز و مزاح کے طور پر ہو سکتا ہے یا اس طرح جس طرح نابینا کو بینا کہا جائے۔ جو باتیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہی باتیں مشہور فلسفی عمانوئل کانٹ نے بھی کی، مگر 200 سال بعد بھی۔ لیکن وہ جو چیز مجدد صاحب نے 200 سال پہلے کہی تھی اس کو جرمنی کے ایک بہت بڑے فلسفی اور دانشور نے 200 سال بعد کہی، لیکن پھر بھی اتنی واضح طور پر نہ کہی جس وضاحت کے ساتھ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے 200 سال قبل اس نظریے کو پیش کیا تھا۔ یہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جو بات ہے، آپ کو مجدد کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیا سمجھے آپ لوگ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بڑی چیز یہ حضرت علی میاں نے لکھی اور اس دور میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیا کہ انہوں نے نبوت کے اوپر اعتماد بٹھایا، وحی کے اوپر۔ کس کے برخلاف؟ عقل کے برخلاف۔ اب آپ میری بات غور سے سنیں۔ اس وقت بہت بڑا کام جو ہم علماء کے ذمہ ہے کیا ہے؟ 5-6 چیزیں ہیں جس کو دین کی خدمت کا موقع ملے وہ ان 5-6 چیزوں کے اوپر اعتماد بٹھا دے۔ بس آپ کے پاس ممبر ہے، آپ کے پاس درسگاہیں ہیں، 5-6 چیزیں کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یوں سمجھیے ہم نے جڑوں کو پانی دیا۔ ہم باقی چیزیں سکھاتے رہے مجمع کو اور یہ چیزیں نہیں سکھائیں تو ایسا ہی ہے جیسا کہ شاخوں کو پانی دیتے رہے اور جڑوں کو گیلا۔ وہ 5-6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، عقل کے بجائے وحی کے اوپر اعتماد۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اعتماد۔ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر اعتماد۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتماد۔ نمبر 5، حضور علیہ السلام کے صحابہ پر اعتماد۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6، فقہا ائمہ پر اعتماد۔ فقہا کتنی ہو گئی؟ 6۔ نمبر 7، علماء پر اعتماد۔ آپ غور کر لیا آپ نے کتنی چیزیں ہو گئی؟ بس یہ اتنی بڑی بنیادیں ہیں، اگر ہم نے اس سے جوڑ دیا تو ہم ہر غلط عقیدے سے، باطل عقیدے سے، فرقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچا سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے وہی پر اعتماد بٹھایا، کون نکل گئے؟ عقل کی وجہ ہے ملحدین۔ الحاد کا فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا نا۔ آپ نے حدیثوں پر اعتماد بٹھایا، کون نکل گئے؟ انکار حدیث کا فتنہ خود ختم ہو گیا، بدعت کا فتنہ ختم ہو گیا، روافض کا فتنہ ختم ہو گیا۔ کتنا زبردست طریقہ ہے۔ یہ ہیں وہ بنیادیں۔ اس مرتبہ جو معتکفین میں ہم نے پورے 10 روز میں نشستیں لیں 1.5 گھنٹے کی، وہ یہی تھی۔ وہ ریکارڈ ہے۔ وہی پر اعتماد، حدیثوں پر اعتماد۔ اچھا پھر وہ اصل میں ہماری یہ باتیں ہماری مختلف کتابوں میں تھیں، پھر اس کو ہم نے یکجا کر دیا۔ اعتماد مگر کس پر؟ اس کو یکجا بھی کر دیا ان سب کو۔ میں اکثر
تخصص کے طلباء سے کئی سال سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے، آپ کی عمریں کتنی ہیں بھائی؟ 25، 24، 23، 27 ہے، 27 کے؟ آپ یہ بتائیے مجھے، اتنے سالوں میں آپ نے اپنے ممبر سے کبھی تدوین حدیث پہ بیان سنا؟ کوئی جمعے کا بیان آپ نے سنا بھائی؟ کوئی سنا ہو اپنی زندگی میں؟ آپ نے سنا؟ مختصر سی آپ نے؟ اللہ اکبر! اب آپ 27 سال میں، یہ میں کتنے سالوں سے سوال نہیں کرو بھائی، کیا کر، میں کتنے سالوں سے یہ سوال کر رہا ہوں اور یہی جواب مل رہا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، اب ہم نے تدوین حدیث پر اعتماد نہیں بٹھایا تو کوئی بھی انکار حدیث والا آرام سے فسوسہ ڈال کے گمراہ کر دے گا، نہیں کر دے گا؟ حالانکہ یہ جو بنیاد، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، اور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آج کل۔ اب سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ 7 چیزیں ہماری جڑیں ہیں، یہ ہماری بنیادیں ہیں۔ اب ہمارے پاس مجمع آ جاتا ہے جی، 40 روزہ کورس ہم کرا رہے ہیں، اب اس میں بسا اوقات ہم کچھ چیزیں رٹا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا اصل میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ یہ 7 جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اعتماد بٹھانا۔ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے اس وقت آپ کو موقع ملے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس وقت بنیادیں ہلی ہوئی ہیں۔ عقل پرستی، جب ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے وہاں اس کی وحی پر اعتماد کی بنیاد کو ہلا دیا جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی سوال کرے گا کیا کیوں کیا کیوں، اس کو نہیں پتا کہ وہ انسان کی عقل کی حیثیت کیا ہے۔ جس کی عقل کا حال یہ ہے کہ بڑھاپے میں اس کو اپنی اولادوں کو نہیں پہچانتا اور جو ہے وہ اس کو اپنا کچھ یاد نہیں رہتا، اس عقل سے انسان احکم الحاکمین کے فیصلوں میں عقل لڑا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا، اچھا میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کو غور سے سنیے گا، ہر چیز میں عقل ریزن وجہ، یہ ہم جو ہے، ایک بات حضرت نے بڑی کمال کی مجھے یہ بتائیے، عقل شہوت میں مغلوب ہوتی نہیں ہوتی؟ اچھا عقل جو مسلمات سے اثر لیتی ہے نہیں لیتی؟ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ عقل بالکل صحیح فیصلہ کرتی؟ اس کو بہرحال حضرت نے، ایک انگریز نے کتاب لکھی تنقید عقل محض۔ کیا کتاب لکھی؟ تنقید عقل محض۔ عقل محض خیر و شر کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہے، اور وہ بات 200 سال پہلے ایک ملا نے الحمدللہ وحی کی روشنی میں سمجھا دی تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ جب کتاب لکھی نا انگریز نے تنقید عقل محض، تو فلسفے کی دنیا کی بنیادیں ہل گئیں۔ اس انگریز نے کہہ دیا عقل کافی نہیں ہے خیر شر پہچاننے کے لیے۔ آج عقل کے ذریعے سے ہر چیزیں طے کی جا رہی ہیں، قانون عقل کے ذریعے سے بن رہے ہیں، اور ایسے بودے اور ایسے بیکار نہیں دے گا۔ اب غیر مسلم ممالک میں نعوذ باللہ عدالت جائے گا، عدالت جا کے وہ اجازت لے گا کہ مجھے سر عام چوک پر قرآن کی توہین کرنی ہے، مجھے سیکورٹی دی جائے، وہ سیکورٹی دے رہے، کس نام پر؟ کہ جی قانون ہے، ہر انسان اصل ہے، اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ اور ان کی عقل کی بنیادیں پتہ ہے کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ ان کی اٹلی کی حکومت اور فلاں، اب ان کی فیصلے یہ جو ریکارڈ پر ہیں، کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ یہ فیصلے یہ دے رہے ہیں کہ کہیں فیصلہ ہو رہا ہے کہ چونکہ اب بغیر نکاح کے، حالانکہ سارے مذہب، ان کے اپنے مذہبوں میں بھی ایسا نہیں، بغیر نکاح کے لڑکا لڑکی کا آپس میں رہنے کا تناسب نصف سے بھی بڑھ گیا ہے، 50% سے بڑھ گیا، لہٰذا اب اس عمل کو معیوب نہ سمجھا جائے۔ اور وہاں یہ ان کے قانون بن رہے ہیں۔ اب قانون کیا بن رہا ہے؟ جس طریقے سے اگر لڑکا لڑکا شادی کرے، لڑکی لڑکی شادی کرے، تو پھر یہ قانون بن گیا، اس کو اب اس کو برا نہ سمجھا جائے۔ یہ ہے وہ عقل پرستی،
نہیں سمجھے؟ تو عقل سے آپ کسی چیز کا عقلیں مختلف ہیں تو فیصلے بھی مختلف ہوں گے. ایک کی عقل کیا کہے گی، ایک کی عقل کیا کہے گی. آپ وہی عقل سے اوپر کی چیز ہے. بڑی اچھی بات کہی انہوں نے. وہی عقل کے ترازو وہ بنا ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ اس سے ماورائے عقل چیزوں کو تولیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس دور میں بہت زبردست بہت آسان کام. دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اور بعض اوقات سالوں میں چیزیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے نا آپ نے، ایک کام کریں آپ، غیب کی تصدیق، مغیبات کی تصدیق، غیبی باتوں پر یقین اور اعتماد. بس اپنے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے اندر، بس اس کو بڑھائیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہرا من الحیات الدنیا. آپ نے اپنی قدر ہی نہیں پہچانی کہ آپ کے پاس غیبی علم ہے، لوگوں کے پاس ظاہری علم ہے. دنیا کا علم بھی آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس دنیا کا نظام غیبی کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں دو نظام چل رہے ہیں، ایک ظاہری ایک غیبی. الحمدللہ صحت کا نظام غیبی آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی بڑی چیز پتہ ہے. بولیے نہیں پتہ. یہ جتنی فقہ اور یہ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نظام غیبی ہے. یہ قرآن شروع یہی ہو رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. تو بھائیوں اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو بھی ایمان بالغیب مضبوط کرنا. مجھے بخاری میں روایت ملی، جن کی تصدیق بہت اعلیٰ ہوگی نا، ان کو اتنی اونچی جنت اللہ دیں گے. جیسے دنیا میں کسی کو دور اونچا ستارہ نظر آتا ہے، تو نچلی جنت والوں کو ایسے نظر آئے گا جن کی تصدیق مضبوط ہوگی. اعتماد علی الغیب، یہ ساری یوں سمجھ لیجئے. اصل میں آپ تبلیغ میں سنتے نا ایمان، تھوڑا سا اس کو کھولنا چاہیے. کیا ایمان؟ اب ہمارا ذہن چلا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیے. اصل چیز ایمان کیا ہے؟ غیب کے اوپر جتنی غیبی چیزیں اس کو جاننا، اور پھر جاننے کے بعد اس پر اعتماد کرنا. اب صحت کا نظام غیبی کیا ہے؟ عروج کا نظام غیبی کیا ہے؟ زوال کا نظام غیبی کیا ہے؟ محبتوں کا نظام غیبی کیا ہے؟ نفرتوں کا نظام غیبی کیا ہے؟ نصرت الہی کا نظام غیبی بھی کیا ہے؟ میری پتہ نہیں بات سمجھ نہیں سمجھ رہے. او بھائی پہلے علم، اس نظام غیبی کا علم آئے گا پھر اعتماد آئے گا نا. اب یقین کر رہے ہیں آپ اس نظام غیبی کو جانیں گے تو پھر اس کے اوپر اعتماد آئے گا نا. پتہ نہیں سمجھے نہیں سمجھ آ رہی. اس نظام غیبی کو جانو اور پھر اس کے اوپر کیا کرو؟ اعتماد. نظام غیبی سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ یقین. کس چیز پر یقین؟ نظام غیبی پر یقین. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے.